نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حاضرین اکرام قدر، واجب و تعظیم و تکریم معزز شرکائے محفل کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک مرتبہ با آواز بلند ہر قسم کی جھجک کو، ہچکچاہٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلند آہنگ سے جھوم جھوم کر قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر بارگاہ حضور ختمیہ مرتبت میں درود و سلام کا تحفہ ارسال کیجیے. حاضرین گرامی قدر، آپ تمام اہل علاقہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے، اہل نسبت کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے، اہل عقیدت کی طرف سے، اہل محبت کی طرف سے، اہل عشق و مستی کی طرف سے، اہل جذبات نیاز مندی کی طرف سے، اور سب سے بڑی بات اور سب سے نمایاں بات اور ہم سب کی بخشش اور نجات کی ضامن بات کہ آپ سب اہل وفائے قرآن و صاحب قرآن کی طرف سے آپ سب اہل وفائے قرآن و صاحب قرآن کی طرف سے انعقاد کردہ منصہ شہود پہ لائی گئی یہ پروقار، یہ پرتباق، یہ اجلی، یہ مصفہ، یہ مجلہ محفل مقدس جو اس وقت اپنے حسن ذوق کے، حسن نیت کے، حسن اشتیاق کے، حسن قبولیت کے، نقطہ کمال کے فائزہ ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد مسرت، روحانی کیف اور قلبی سکون اور ذہنی تمامیت اور ایمانی ترقی کا احساس ہو رہا ہے. یہ کہتے ہوئے کہ آپ سب یہ جو محفل پاک کا اہتمام کرتے ہیں، جسے آپ ماہانہ محفل کہتے ہیں، کیا ماہانہ محفل کہتے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا کہ میں آپ
کی طرف سے سجائی گئی اس محفل پاک کو ماہانہ کہوں یا عاشقانہ کہوں؟ اسے ماہانہ کہوں یا عاشقانہ کہوں؟ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ اس محفل پاک کے ساتھ چند القابات اور خطابات مزید بڑھا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ماہانہ بھی ہے، عاشقانہ بھی ہے، والہانہ بھی ہے، والہانہ بھی ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا ترانہ بھی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا ترانہ بھی ہے۔ بلکہ سچ پوچھو تو اپنے ذوق کے اعتبار سے کلندرانہ بھی ہے۔ آپ بڑے مقدر والے ہیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بڑے بھلے مانس لوگ ہیں، آپ بڑے خوش خلق لوگ ہیں، آپ بڑے اعلیٰ مزاج کے حامل لوگ ہیں، آپ بڑے دیندار لوگ ہیں، آپ بڑے قرآن اور صاحب قرآن کے وفادار لوگ ہیں، جو اس دور پرفتن میں، اس دور ہنگامہ خیز میں، اس دور لا دین میں، اس دور بے نیازی میں آپ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ سراپائے نیاز بن گئے، سراپائے عیز و انکسار بن کے فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، ذاتی نمائش کے لیے نہیں، ذاتی نام کے لیے نہیں، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے ڈنکے بجوانے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فقط اس نیت کے ساتھ کہ ہماری اس ادا سے ہمارا مولا راضی ہو جائے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے آپ اس ماہانہ محفل پاک کا انعقاد کر کے خود بھی گھروں سے نکلتے ہیں اور اوروں کو بھی گھروں سے نکلنے کی ترغیب دے کر اس محفل تک لاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ ادا قیامت کے دن آپ کی بخشش کی ضامن بن جائے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، آپ کی شفاعت کا سبب اول بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس نشست میں ماہانہ درس قرآن میں میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی ایک ٹکڑی، ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے پیچھے بھی الفاظ ہیں، آگے بھی الفاظ ہیں، مگر میرا موضوع گفتگو، میرا مطمع نظر اور آج کی تقریر کا مضمون آیت کا یہی ٹکڑا ہوگا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسی پہ انشاءاللہ العزیز ہمارا سارا بیان آگے چلے گا اور اس کی مختلف پرتیں کھلتی چلی جائیں گی، اللہ کی رحمت کے مختلف گوشے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت کا برستا ہوا می انشاءاللہ ہم سب کو بھی بھگو کے رکھ دے گا۔ اللہ کی رحمت کا برستا ہوا می ہم سب کو بھی بھگو کے رکھ دے گا۔ بس اسی آیت کی تفسیر اور تشریح مجھے کرنی ہے۔ ایک آدمی نے
اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ اس ماہانہ درس قرآن کو کس انداز سے سنتے ہیں، مجھے یہ تو پتہ نہیں، البتہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کس انداز سے سنانے کا عادی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، سید ابراہیم حسن شاہ زیدی، دست بستہ بڑی عاجزی سے، انکساری سے، اپنی علمی کم مائگی اور اپنی علمی بے وضاحتی کا اقرار کرتے ہوئے ہمارے جو علماء کرام یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں عاجزانہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ براہ مہربانی بندہ نوازی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آگے میرے پہلو میں تشریف لے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ مجھے آپ کا فیض ملتا رہے، سبحان اللہ، آپ کے علم کا فیض پا کر میں آج کا درس قرآن دے سکوں، سبحان اللہ، آپ کے علم کا فیض پا کر۔ ماشاءاللہ، آ جائیں نا حضور، آ جائیں، آ جائیں نا حضور، تشریف لائیں نا، ماشاء اللہ ہم سب کو آپ کا فیض ملا، سب کا آپ کا فیض ملا، ماشاء اللہ۔ اور اس سے بڑھ کے دیکھیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی اس بات کو ہوا میں اڑاوے تو بھلے اڑاوے، لیکن یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی آدمی کو بطور خاص کہا جائے کہ آپ آگے آ جائیں، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بولیے نا، یہ بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی ہے، اور جب کوئی عزت افزائی کرے تو اس کی عزت افزائی کو لبیک کہتے ہیں۔ بولیے، ہم نے تو یہی بات علماء حق سے سنی ہے، اب علماء حق کا اب جو بھی وتیرہ اس دور میں ہے سو ہے۔ اللہ، ایک آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق اپنے تئیں بزوں میں خیش، اس نے بڑے پتے کی بات کی، لیکن بزوں میں خیش اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق، جہاں تک اس کی رسائی تھی، جہاں تک اس کا علم کام کرتا تھا، جہاں تک اس کا تجربہ تھا، جہاں تک وہ دیکھ سکتا تھا، پرکھ سکتا تھا، اس نے وہیں تک کے لیے بڑے پتے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو وہ دروازہ کھولے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ دروازہ کھولے گا۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، وہ کبھی نہ کبھی تو توجہ کرے گا، وہ کبھی نہ کبھی تو پوچھے گا نا کون ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو مائل کا کرم ہوگا، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا، بس تم اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہو۔ اس نے جس آدمی کے سامنے یہ بات کی، وہ آدمی بڑا دانائے راز تھا، وہ آدمی بڑا دور اندیش تھا۔ جس آدمی کے سامنے اس نے یہ بات کی، وہ آدمی بڑا صاحب ذکا تھا، بڑا ذہین تھا، اور اللہ کی رحمت کی وسعت کا محرم تھا۔ اس نے کہا خبردار، چپ ہو جاؤ، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، وہ کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا۔ ارے یہ بات کہہ کے تو نے اللہ کی رحمت کو بیان نہیں کیا، تو نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بات کہہ کے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے۔ تیری یہ بات اللہ کی رحمت کے شان نہیں، تو نے یہ بات کہہ کے
اللہ کی رحمت کے اقرار کا حق ادا نہیں کیا، تیری اس بات سے اللہ کی رحمت کے جلوے نمایاں نہیں ہوئے، اجاگر نہیں ہوئے، تیری اس بات سے اللہ کی رحمت کا آفتاب صحیح کا چمکا نہیں، یہ تو نے بڑی چھوٹی بات کہہ دی، تو بہت نیچے رہ گیا، یہ تو نے بڑی ادنا بات کہہ دی، تو نے خدا کی رحمت کی توہین کی ہے، یہ کہہ کے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا۔ ارے توبہ کر، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، دوبارہ یہ کلمہ تیری زبان میں کبھی نہ آنے پائے۔ انہیں یہ کہا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، وہ کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا، کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھولے گا۔ ارے خدا کے بندے، دروازہ تو وہ کھولے جس نے دروازہ کبھی بند کیا ہو۔ دروازہ تو وہ کھولے، دروازہ تو وہ کھولے جس نے دروازہ کبھی بند کیا ہو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ازل سے کھلا ہے، ابد تک کھلا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حمایت اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ازل سے کھلا ہے، ابد تک کھلا رہے گا۔ اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند ہوا ہی نہیں، اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، ہمیشہ سے کھلا ہے، اور اس کی رحمت کے دروازے پہ کوئی چوکیدار نہیں، کوئی دربان بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو۔ اللہ کی رحمت کے دروازے پر اپنا وزٹنگ کارڈ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنا تعارف کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے پہ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، اس کی رحمت کے دروازے پہ کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس کا بندہ جب بھی اس کی رحمت کے دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ کھلا جاتا ہے، اور اللہ اسے ہر حال میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ جب بھی اس کی رحمت کے دروازے پہ جاتا ہے، دروازہ بھی کھلا پاتا ہے، اور اللہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوا پاتا ہے، خوش آمدید کہتا ہوا پاتا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک بات بڑی راسخ ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی، ہمارا ذہن بن گیا ہے، اور ہمارے عام محاورے کا حصہ بن گیا ہے، ہمارے عام محاورے کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں، یار فلاں کام سے یا فلاں فعل سے یا فلاں بات سے اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، یار اگر یہ کام کر لو گے نا تو اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے۔ بولیے ہمارا یہ عام محاورہ بن گیا ہے، اور عام بول چال میں، گفتگو میں، روزمرہ کی گفت و شنید میں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو گے نا یا فلاں بات کرو گے نا تو اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا۔ ارے خدا کے بندو، پہلے یہ تو بتاؤ، اس کی رحمت کا سمندر کبھی پست بھی ہوا ہے؟ اس کی رحمت کا سمندر کبھی مدھم بھی ہوا ہے؟ اس کی رحمت کے سمندر، جملہ سنیے،
اس کی رحمت کے سمندر کے مد میں کبھی جزر بھی ہوا ہے؟ اس کی رحمت کے سمندر کے مد میں کبھی جزر بھی ہوا ہے؟ اس کی رحمت کا سمندر کبھی دھیما بھی ہوا ہے، کبھی ہلکا بھی ہوا ہے؟ ارے اللہ کی رحمت کا سمندر ہمیشہ ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے، متلاطم رہتا ہے، موجیں مارتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر ہمیشہ جوش میں رہتا ہے۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ فلاں کام کرنے سے اس کی رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے۔ نہ اس کی رحمت کا سمندر تو جوش میں ہی رہتا ہے۔ ہاں یہ دعا کیا کرو، مولا تیری رحمت کا جو سمندر جوش مار رہا ہے اس میں سے دو بوندے ہمیں بھی عطا کر دے۔ یہ دعا کیا کرو، یہ فریاد کیا کرو، اپنے اللہ کے حضور یہ التجا کیا کرو، اپنے رب سے یہ مانگا کرو کہ میرے مولا تیری رحمت کا سمندر جو ہمیشہ سے جوش میں ہے اس میں سے چند بوندے ہمیں بھی عطا کر دے، چند بوندے ہمیں بھی عطا کر دے۔ کبھی بھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، حضور ٹھیک ہے یہ مانگنا چاہیے عدل۔ کبھی بھی اللہ سے بولیے عدل نہ مانگنا۔ پھر سنیے، کبھی بھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، مٹ جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، بے دست و پا ہو جاؤ گے، تہی دامن ہو جاؤ گے، خالی رہ جاؤ گے، کچھ پلے نہیں رہے گا، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے کبھی عدل نہ ہو، ناکام ہو جاؤ گے، خائب و خاسر ہو جاؤ گے، بے نیل و مرام ہو جاؤ گے، جھولی لٹ جائے گی، جیب خالی ہو جائے گی، ہر نیکی سے ہر ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اگر اللہ سے عدل مانگو گے۔ کبھی عدل نہ مانگنا، کبھی عدل نہ مانگنا، ہاں اللہ سے جب بھی مانگنا اس کا فضل مانگنا۔ ہائے 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 ہائے، بولیے نا ذرا، بولیے نا یہ ذرا، وضو ہے ٹھیک ہے، بولیے ذرا نسبہ ہونا کہ تو رشتہ کرا ذرا جی۔ ہوں دس گیا مک تے خطاب ہونے لگا شروع۔ کبھی بھی اللہ سے عدل نہ مانگنا، اللہ سے کبھی عدل کا تقاضا نہ کرنا، عدل کا مطالبہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کے عدل سے بچنا، اللہ کے عدل سے بچنا۔ کبھی عدل نہ مانگنا، جب بھی مانگنا فضل مانگنا، اس لیے کہ عدل میں اور فضل میں فرق ہے۔ عدل کہتے ہیں تول کے دینا، فضل کہتے ہیں بنا تولے دینا۔ حساب سے دینا، شمار سے دینا، جتنا بنتا ہے اتنا دینا، جتنا حق ہے اتنا دینا۔ اور فضل کہتے ہیں حق کہیں پیچھے رہ جائے عطاؤں کی آواز لگا دینا۔
سبحان اللہ. کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا. میں جملہ سننا حضور, ایک جملہ کہہ دوں, ایک جملہ تاریخی جملہ ہے, قرآن کی بھرپور توجہ کا مطلب بدار ہوں اس جملے کے سمجھانے کے لیے. کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا, اس لیے اگر وہ عدل میں اتر آیا تو خالی کر دے گا, لٹیا دبو دے گا, خائب و خاصر کر دے گا. اگر وہ عدل میں اتر آیا تو کوئی سرخرو نہ ہوگا, ہر کوئی روسیا ہو جائے گا. اگر وہ عدل پہ آ جائے تو نیست و نابود کر دے. اگر عدل پہ آ جائے اعمال تباہ و برباد کر دے. اگر وہ عدل پہ آ جائے تو نیکوکاروں کو پسے پشت ڈال دے. اگر وہ عدل پہ آ جائے تو فنا کر دے. اور جب وہ فضل پہ آ جائے تو بے کاف کے کتے کو جنتی کر دے. بولیے بولیے. اگر وہ عدل پہ آ جائے, عدل پہ آ جائے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کی نیکیاں ختم کر دے. اور اگر فضل پہ آ جائے تو صحابہ کہف کے کتے کو جنتی کر دے. صحابہ کہف کے کتے کو جنتی کر دے. کبھی اس سے عدل نہ مانگنا, ہمیشہ اس سے اس کا فضل مانگنا, فضل مانگنا. اور اسی کی تشریح اور وضاحت میرے آقا نے فرمائی حدیث پاک میں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. وہ بڑا خوش و خرم ہوگا, مطمئن مسرور ہوگا, نازا شاداں فرح ہوگا کہ میری خیر ہے, میں بچ جاؤں گا, میری خلاصی ہو جائے گی, میری جان بخشی ہو جائے گی, اللہ کے عذاب سے میں چھوٹ جاؤں گا, اللہ مجھے جنت عطا کرے گا کیونکہ میں اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لایا ہوں. میں اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لایا, لہذا میری خیر ہے, مجھے کوئی گزند نہیں پہنچے گی. قیامت کی تلخی سے میں محفوظ رہوں گا, قیامت کی تپش سے, قیامت کی ہولناکی سے, قیامت کی تندی و تیزی سے میں بچا رہوں گا کیونکہ میں اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لایا. اب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا, نیکیوں کے پہاڑ ساتھ ہے. اچھا, اللہ کہے گا ٹھیک ہے. اللہ کہے گا فرشتوں یا اللہ حکم, اس نے دنیا میں جس جس کا حق مارا, اس نے دنیا میں جس جس کا حق مارا, ان تمام بندوں کو بھی میرے سامنے لے آیا. اب وہ بندے دنیا میں اس نے جن کی حق تلفی کی, جن کا حق چھینا, جن کا حق غصب کیا, جنہیں دکھ دیا, رنج دیا, الم دیا, جن کا جینا اس نے دنیا میں دوبھر کر دیا, جو اس سے شاکی تھے, نالا تھے, وہ سارے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا تو بتا اس نے دنیا میں تیرا حق مارا؟ وہ کہے گا مولا ہو, اس نے دنیا میں میرا حق مارا. اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں ایسا کرو, یہ اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لایا ہے نا, اس کی نیکیاں اسے دے دو. اس نے دنیا میں جس کا حق مارا اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی, وہ چلا جائے گا. دوسرا آدمی پیش ہوگا, تو بتا اس نے دنیا میں تیرا بھی حق مارا؟ وہ کہے گا مولا ہاں میرا بھی حق مارا. اللہ فرمائے گا اس کا جتنا حصہ بنتا ہے
اس کی حق تلفی کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کی نیکیوں میں سے اتنا حصہ اسے دے دیا جائے. بکتے بکتے تقسیم ہوتے ہوتے اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی جن کے اس نے دنیا میں حقوق غصب کیے ہوں گے. یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو چکے ہوں گے. نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو چکے ہوں گے. دیکھے گا مولا میں اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا, وہ نیکیوں کے پہاڑ کدھر گئے؟ اللہ فرمائے گا وہ سارے پہاڑ دنیا میں تو نے جس جس کا حق مارا ان میں بانٹ دیے گئے. اب تیرا دامن خالی ہے, اب تو اپنا پلہ چھاڑ لے. یہ حرام رہ جائے گا, ہکا بکا رہ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, گھبرا جائے گا, فکر مند ہو جائے گا. یہ سوچے گا اب میری خیر نہیں, اب مجھے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, میری تمام نیکیاں اجڑ گئی. اور دوستو اپنی نیکیوں پہ کوئی مان نہ کرے, اپنی نمازوں پہ کوئی مان نہ کرے, اپنے حجوں پہ کوئی مان نہ کرے, اپنی زکاتوں پہ کوئی مان نہ کرے, اپنے اعمال صالحہ پہ کوئی مان نہ کرے, اپنے اچھے اچھے کاموں پہ کوئی مان نہ کرے. ارے یہ جو نیکیاں جمع کر رہے ہو نا یہ خام مال ہے. اگر جملہ سنیے, یہ جو نیکیاں جمع کر رہے ہو نا یہ خام مال ہے. تیار مال وہی ہوگا جو بچ رہے گا. بولیے بولیے, خام مال ہے. تیار مال وہ ہوگا جو قیامت کے دن بچ رہے گا. نیکیوں پہ مان نہ کرنا, کیا پتا اپنے لیے جمع کر رہے ہو یا اوروں کے لیے جمع کر رہے ہو. بولے جا رہا میں کیا جملے دے رہا, بولیے نا. اپنے لیے جمع کر رہے ہو یا اوروں کے لیے جمع کر رہے ہو, تو نیکیوں پہ مان نہ کرنا. اچھا اب یہ آدمی سب جھکا لے گا, پریشان حیران بڑا بے دل گھبرایا ہوا, اب میری خیر نہیں. اللہ فرمائے گا, اللہ اس کی دل جوئی کرے گا, اللہ اسے حوصلہ دے گا, دلاسا دے گا. اللہ فرمائے گا کیا بات ہے, اتنا دکھی کیوں ہو گیا؟ یہ کہے گا مولا اب بھی دکھی نہ ہوں, نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا, نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا, ایک ڈھیلا بھی باقی نہیں بچا. ایک ڈھیلا بھی باقی نہیں بچا. اب بھی نہ گھبراؤں. اللہ کہے گا نہیں, دیکھ تیری کچھ نیکیاں میں جانتا ہوں, آج وہ تیرے کام آئیں گی. صرف میں جانتا ہوں, تو بھی نہیں جانتا. صرف میں جانتا ہوں, تو بھی نہیں جانتا. یہ کہے گا مولا وہ کون سی نیکیاں ہیں تو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. اللہ فرمائے گا یہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. وہ نامہ اعمال دیکھے گا, وہاں لکھا ہوگا کہ اس آدمی نے فلاں وقت دنیا میں فلاں کام کیا. یہ کہا مولا یہ کیا؟ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا میں فلاں وقت فلاں نیک کام کیا, پر مولا میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, تو میرے نامہ اعمال میں لکھ کیوں دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا مجھے بھی پتا ہے تو نے یہ کام کیا نہیں, لیکن بتا دنیا میں فلاں وقت فلاں دن تو نے یہ کام کرنے کی نیت تو کی تھی نا. میرا مولا میرا پروردگار میرا اللہ رب العزت فرمائے گا
اچھا آگے چل، وہ صفحہ پلٹے گا، وہاں لکھا ہوگا کہ فلاں دن فلاں وقت اس نے فلاں نیک کام کیا، پھر صفحہ پلٹے گا، آگے لکھا ہوگا فلاں دن فلاں وقت اس نے یہ کام کیا، وہ صفحات پہ صفحات پلٹتا جائے گا، نیکیاں اس کے سامنے آتی جائیں گی، وہ کہے گا مولا یہ تمام نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں اندراج کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے گا مجھے پتا ہے تو نے ان میں سے کوئی نیکی نہیں کی، مگر تو وقتاً فوقتاً یہ کام کرنے کی نیتیں کرتا رہا، پھر مجبوریوں کی وجہ سے، وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے تو یہ کام نہ کر سکا، تو نے یہ کام تو نہیں کیے پر یہ کام کرنے کی نیت تو کی، اس نیت کے تحت ہم نے تیرا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا۔ جملہ کہہ دوں، علماء کرام نے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا میرے بارے سمجھے گا، اس جملے کی قدر کیجیے گا، ایک بار بس سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ میں جملہ کہہ دوں، حضور تاریخی جملہ ہے، قبلہ تاریخی جملہ ہے جو اب میں کہنے والا ہوں اپنے رب کی شان میں۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ کام تو نہیں کیے پر یہ کام کرنے کی نیت تو کرتا رہا، اس نیت کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرا۔ اور یارو یہ رب کیتیاں نہ مننے، یہ رب کیتیاں نہ مننے، اے اودا عدل ہے کہ نہ کیتیاں من لے، اے اودا فضل ہے۔ صدقے جاؤں جے رب کیتیاں نہ مننے، جے کیتیاں نہ مننے تے اے اودا عدل ہے، تے جے نہ کیتیاں بھی من لے اے اودا فضل ہے، اے اودا فضل ہے، اے اودا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اب آخری بات سماعت فرمائیں حضور، میں علماء کرام کا خادم، علماء کرام کا نام لینا، علماء کرام کا کفش بردار، کفش بردار کہتے ہیں جوتیاں اٹھانے والا، میں ہوں علماء کرام کا جوتیاں اٹھانے والا، اور میرے لیے یہی اعزاز ہے، میرے لیے یہی تاج شاہی ہے، میرے لیے یہی درہ امتیاز ہے، میرا یہی فخر ہے، اور میں اسی کو اپنی کتاب حیات پہ لکھی ہوئی سب سے بڑی نیکی سمجھتا ہوں۔ علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے والا، بولیے نا، علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میری ساری تقریر بس آیت کے اسی ٹکڑے پہ گھوم رہی، سبحان اللہ، اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اسی کی تفسیر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ درس قرآن آیت کے اسی ٹکڑے پہ ہو رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب آخر میں سماعت فرمائے حضور، قیل لعلی حل یرحم اللہ العصاۃ قال ائتینی بابناء احدہما حسن والآخر قبیح۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا حیدر کرار مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج رسول داماد رسول زوج بطول داماد رسول، سب کون ہے جی؟ کون ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے علماء کرام کی اعلیٰ ظرفی، قسم خدا کی حضور، اسے کہتے ہیں علماء کی اعلیٰ ظرفی، علماء کی عزت افزائی کرنا، علماء کا حوصلہ افزائی کرنا، علماء کا پذیرائی کرنا، علماء کا محبت کرنا،
یہ علماء کا حسن اخلاق ہے حضور، جس کا آپ مظاہرہ فرما حسن اخلاق قسم خدا آپ کی اس بات میں میں اشارہ سمجھ گیا آپ کا اشارہ میں سمجھ گیا، لیکن آپ کی اس بات سے میرا دل باغ باغ ہو قسم خدا کیا کہیں علماء ہو تو ایسے ہو قسم خدا کی، علماء ہو تو ایسے ہو، اپنے مہمان کو سراہنے والے، اپنے مہمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے، کیا کہنا سبحان اللہ۔ حضور حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا گیا، علی یرحم اللہ الاسات، یا علی یہ بتائیے کیا اللہ گناہ گاروں پہ بھی رحم کرتا ہے؟ گناہ گاروں پہ بھی رحم کرتا ہے؟ کیا گناہ گار اس قابل ہیں؟ کیا گناہ گار حقدار ہیں؟ کیا گناہ گاروں کا اللہ کی رحمت پانے کا کچھ حق بنتا ہے؟ یہ گناہوں سے لچھڑے ہوئے، یہ ناپاکی سے لچھڑے ہوئے، یہ عیبوں کے کوڑا کرکٹ میں گرے پڑے لوگ، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے حکم عدولی کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا یہ بھی اس قابل ہے کہ اللہ ان پہ رحم کرے؟ حضرت علی شیر خدا چونکہ انسان کے نفسیات دان تھے، علی سے بڑھ کے نفسیات دان شاید ہی کوئی گزرا ہو۔ علی نے اس کا چہرہ دیکھا، علی سمجھ گئے کہ اگر میں نے اس کی بات کا جواب زبان سے دیا تو یہ سمجھ نہیں سکے گا، اور اگر میں اس کی بات کا جواب اسے عملی مظاہرہ کر کے دکھا دوں پھر سمجھے گا۔ اگر میں اس کی بات کا جواب زبان سے دوں تو یہ نہیں سمجھے گا، ہاں اگر میں اس کی بات کا جواب عملی مظاہرہ کر کے اسے دکھا دوں تب سمجھے گا۔ فرمایا تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے نا کہ کیا اللہ گناہ گاروں پہ بھی رحم کرتا ہے؟ دیکھ میں تجھے تیرے سوال کا جواب بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا، تیرے سوال کا جواب بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا۔ اے تیری بے انا آئینے احدہما حسن والآخر کبیح، اپنے گھر جا دو برتن لے کے آ، احدہما حسن والآخر کبیح، ایک برتن صاف ستھرا نیا دھلا ہوا پاکیزہ اجلا چمکدار، اور دوسرا برتن میلا کچیلا گندا مندا زنگ آلود بوسیدہ۔ یہ دو برتن لے آ، ایک صاف ستھرا اور دوسرا گندا مندا، ایک صاف ستھرا اور دوسرا گندا مندا، ایک نیا دوسرا پرانا، ایک چمکتا ہوا دوسرا زنگ آلود۔ یہ دو برتن لے آ، وہ اپنے گھر گیا دو برتن لے آیا، ایک برتن بڑا چمکتا ہوا اجلا دلایا اور دوسرا برتن میلا کچیلا زنگ آلود گندا مندا، وہ دونوں برتن لے آیا۔ میرے مولا علی نے وہ دونوں برتن زمین پہ رکھ دیے، برتن زمین پہ رکھنے کی دیر تھی، فنازل المطر فمالأہما جمیعا، اسی وقت آسمان سے بارش برسی اور اس بارش نے دونوں برتنوں کو یکساں طور پہ بھر دیا۔ بارش نے دونوں برتنوں کو برابر کا بھر دیا، یکساں طور پہ بھر دیا، ایک جیسا بھر دیا۔ فرمایا علی نے یہ ہے تیرے سوال کا جواب، یہ ہے تیرے سوال کا جواب۔ کذالک تؤم رحمت اللہ، فرمایا تو نے مجھ سے یہ پوچھا تھا نا کہ کیا اللہ گناہ گاروں پہ رحم کرے گا؟ تو نے یہ سوال کیا تھا نا کہ کیا اللہ گناہ گاروں پہ رحم کرے گا؟ تو میں نے تمہیں جواب میں کہا کہ دو برتن لے آ، ایک نیا صاف ستھرا دوسرا میلا کچالا اور زنگ آلود۔ تو لے آیا، میں نے دونوں برتن زمین پہ رکھ دیے، آسمان سے بارش برسی اور بارش نے کوئی لحاظ نہیں کیا، بارش نے امتیاز نہیں کیا، تمیز نہیں کی۔ ارے جس طرح بارش نے نہیں دیکھا کہ
صاف برتن کون سا ہے، گندا برتن کون سا ہے؟ بارش نے بلا تفریق دونوں برتن یکساں طور پہ بھر دیے. اسی طرح جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہ بھی نہیں دیکھتی گناہگار کون ہے نیکوکار کون ہے. سبحان ارے جس طرح بارش نے نہیں دیکھا صاف برتن کون ہے گندا برتن کون ہے، اسی طرح جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو نہیں دیکھتی گناہگار کون ہے نیکوکار کون. جس طرح بارش نے دونوں برتن برابر کے بھر دیے، اسی طرح جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو جتنا حصہ عمل والوں کو ملتا ہے اتنا حصہ بے عملوں کو بھی مل جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جائے میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا قیامت دے دیانے نا، قیامت دے دیانے اللہ ایک بندے دا حساب کتاب ہوئے گا، عمل تو لے جان گے میزان، عمل تو لے جان او دی ایک نیکی کٹ ہوئے گی، بس ایک نیکی کٹ ہوئے گی. اللہ فرمائے گا فرشتے انہوں بہت پڑھو تے تم کے جہنم وال لے جاؤ، یعنی ایک نیکی کاٹے. وہ آخے گا یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ایک نیکی کاٹے نا رحم کر دے، درگزر کر دے، اپنی رحمت نال پوری کر دے. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اچھا جے تو کھڑے ہی پہ گئے نا اسی تینوں ایک موقع دیں گے، یا اللہ کی میدان حشر چلا جا، اوتھو جا کے کوئی نیکی لب کے لے آیا. جے تینوں کسے کلو نیکی مل گئی جڑی ایک کاٹے او لے آئی، اسی تیرے نیکیاں دے پلوے پا کے نیکیاں دا ترازو جڑا برابر کر دیا. وہ آخے گا یا اللہ تھے برا برا دا نہیں، اولاد ماں باپ دی نہیں، ماں باپ اولاد دی نہیں، دوست دوست دا نہیں، اتھے میری کنے سننی ہے. رب فرمائے گا پھر جا جنم وچ. وہ کہے گا یا اللہ اچھا چل پھر منوں یہ موقع دیتا ہی تو مولا میں کوشش کر لینا. اور آ جائے گا میدان حشر وچ آواز مارے گا او ہے کوئی مینوں ایک نیکی دین والا. خاموشی سناٹا چپ کوئی آواز نہیں. اے دوسری باری پھر آواز دے گا ہے کوئی مینوں ایک نیکی دین والا. خاموشی سناٹا کوئی آواز نہیں. اے تیجی باری پھر آواز دے گا ہے کوئی مینوں ایک نیکی دین والا. ایک آواز آئے گی اور ٹھہر جا میں آیا. ایک بندہ ٹرتا ٹرتا نا ادھر کول آ جائے گا. وہ آخے گا کی رولا پایا کی باجا پیا مارنا میدان حشر وچ. وہ آخے گا یار واضح کی مارنیاں نے، رولا کی پانا ہے، پریشانی یہ ہے، مسئلہ ہے میری ایک نیکی کاٹے. رب آندا یا پوری کر یا جا دوزخ وچ میں ایک نیکی لبدا پھرنا. وہ کو آخے گا تیری ایک نیکی کاٹے تے تیری خیر نہیں، میرے کو تو ہے ہی کو. تیری ایک نیکی کاٹے تے تیری خیر نہیں، میرے کو تو ہے ہی کو، لے میری نیکی تو لے جا، میری نیکی تو لے جا
تیرا بیڑا پار تے میں رب دے حوالے، رب دے حوالے۔ اور نیکی پائے گا چولی تے نچدا تپدا اچھلدا کوددا خوشی خوشی رب دے دربار آ جائے گا، مولا لے کر لے پوریاں، کر لے پوریاں، میں نیکی لب لے آیا لے کر لے پوریاں۔ فرمائے گا کتوں لے کے آیا وہو عالم، حالانکہ رب نو بہتر پتہ ہے، رب نو بہتر پتہ ہے، پر پوچھے گا کتوں لے کے آیا، وہ آکھے گا مولا تینوں پتہ ہے، تو جاننا ہے، مینوں کی پتہ کون سی، مینوں کی پتہ کون سی۔ رب فرمائے گا فرشتیوں جاؤ میدان حشر وچ وہ بندہ پھڑ کے تے لے آؤ جس نے انہوں نیکی دیتی، فرشتے آن کے اس بندے دے کول، وہ بندہ دیکھے گا نا فرشتیاں نوں تے اگے لگ کے نس پے گا، فرشتے پیچھوں باز آ گئے کہ ٹھہر جا تینوں رب پیا بلاوندا ہے، وہ آکھے گا مینوں پتہ ہے کیوں پیا بلاوندا ہے، ایک نیکی ایسی وہ بھی دے بیٹھا ہوں مینوں کی کہنا سو، ایک نیکی ایسی وہ بھی دے بیٹھا ہوں مینوں کی کہنا سو، مینوں پتہ ہے کیوں پیا بلاوندا ہے، نس جائے گا نس جائے گا۔ اچھا فرشتے کا تعاقب کرنے انہوں پھڑ کے نا رب دے دربار لے آئے، رب فرمائے گا میں نیکی تو دیتی ہے، آخر گا مولا ہاں میں دیتی ہے، اچھا اے دس نیکی دیندیا کیا کی سیا، وہ آخر گا یا اللہ میں اے کیا سی اور تیری ایک نیکی کرتے تے تیری خیر نہیں، میرے کو تے ہے ہی ایک، لے میری نیکی تو لے جا، تیرا بیڑا پار تے میں رب دے حوالے، فرمائے گا اچھا تو میرے حوالے مولا ہو نگاہ سے معاف کیتا، عدل کرے تے تھر تھر کمبو اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں جلد روکا، تو میرے والے یا اللہ ہے تے جا سا معاف کیا، جا سا معاف کیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت حق بہا نامی جوید، بہا نمی جوید، اور رب دی رحمت بخشن لئی لمبے چوڑے اعمال نہیں دیکھ دی، وہ دی رحمت بخشن لئی بہانے لب دی ہے، بہانے لب دی، مینوں کی بہانا لبے میں بڑے بندے دی بخشش کر دیا، بہانے لب دی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات ذی وقار سامنے قدر ماشاءاللہ میں بالخصوص حضرات علماء کرام کی یہاں تشریف آوری کا، ان کی جلوہ گری کا، ان کی محبتوں کا، عنایتوں کا، ان کی حوصلہ افزائی کا، عزت افزائی کا شکر گزار خدا بند تعالیٰ ان علماء کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان سے اس سے بھی زیادہ دین کا کام لے، اور یہ اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر اسلام کے فروغ کے لیے اور سنیت کی نشر و اشاعت کے لیے یہ اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ان علماء کرام کا سایہ اللہ تعالی ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اللہ ہمیشہ ان کے فیوزات سے اپنا دامن بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ اعلانات ہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے، دعوت اسلامی والوں کی طرف سے، یہ بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع 2-3-4 نومبر، 3 روزہ 2-3-4، یہ انشاءاللہ العزیز خصوصی نشست اتوار صبح 9:30 بجے یہ شروع ہو جائے گی۔ یہ جو اجتماع کی کارروائی ہے یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ سے لے کے پھر اتوار تک 9:30 بجے تک، نماز جمعہ سے لے کے اتوار صبح 9:30 بجے تک اس اجتماع کی کارروائی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ پھر 9:30 بجے اتوار کو خصوصی نشست ہوگی جس میں خصوصی بیان ہوگا، ذکر ہوگا، تصور مدینہ ہوگا اور دعا ہوگی۔
تو جو احباب ذوق رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس اجتماع کا ضرور حصہ بنے. انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں چمک اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز. اس محفل میں جانے کی بے پناہ برکات حاصل ہوگی. ان برکات سے ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے، قیامت کے دن بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں سرخرو کرنے والا یہ 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے. سرزمین اولیاء یعنی ملتان شریف میں شیر شاہ بائی پاس، وہاں انشاءاللہ یہ باقی تفصیلات یہ ہمارے دعوت اسلامی کے اراکین تشریف فرما ہے. جو دوست معلومات لینا چاہیں ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں. خدا بند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیے، خوش رہیے. ان علماء اکرام سے ہمیشہ وابستہ رہیے، ان کا دامن تھامے رکھیے. انشاءاللہ العزیز یہی وہ علماء اکرام ہیں جو آپ کی دنیا اور عقبہ کے سدھارنے کا باعث ہے. خدا بند تعالیٰ ان علماء اکرام کے علم کے خزانوں سے ہمیں بھی ہیرے موتی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.